اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ یہاں سے امراض ثلاثہ میں سے تیسرے مرض کا بیان، جس کا عنوان ہے تعمق فی الدین، عمل نہ کرنا اور علتیں پوچھنا۔ یاد رکھیں، بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کی محبت سما چکی تھی، اور انہوں نے اس کا اظہار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیا تھا، جس کی تفصیل سورۃ اعراف کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں کہا جائے کہ ایک گائے ذبح کر دو۔ اب گائے ذبح کرنے کا مقصد لیحون معبودہم، ان کے دلوں میں ان کے معبود کی جو عزت ہے نا وہ ختم ہو جائے، کہ یہ کیسا معبود ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو ذبح سے نہیں بچا رہے ہیں، تو ہمیں مصیبتوں سے کیا بچا پائے گا۔ لیکن یہ بھی بنی اسرائیل جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنایا، 40 سال تک یہ پوچھتے رہیں، 40 سال تک۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر ہیں 40 سال تک سوال جواب سوال جواب سوال جواب سوال جواب۔ اگر انہوں نے یہ انشاءاللہ کا لفظ نہیں کہا ہوتا تو قیامت تک ان کو مطلوبہ گائے نہیں ملتی، لیکن چونکہ انہوں نے انشاءاللہ کہا تھا، اللہ نے اس کے برکت سے وہ مطلوبہ گائے ان کو دے دی، کہیں نہ کہیں سے مل گئی ان کو۔ پھر بھی ذبح کرنے والے نہیں تھے، مجبوراً ذبح کر دیا، دل سے ذبح کرنے والے نہیں تھے۔ تو اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جس وقت فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنے قوم سے یعنی بنی اسرائیل سے کیا فرمایا؟ ان اللہ، یقیناً اللہ کریم، یأمرکم، حکم دیتا ہے تم کو، ان تذبحوا بقرہ، کہ ذبح کرو تم کوئی ایک گائے۔ یاد رکھے بقرہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ بقرہ گائے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان تذبحوا بقرہ، کہ ذبح کرو تم کوئی ایک گائے، جیسے بھی ہو ذبح کر دو، بس کام پورا ہو جائے گا، مقصد پورا ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ یہ بنی اسرائیل تھے، سوال جواب کیے بغیر ان کو تو ٹائم ہی پاس نہیں ہوتا۔ اب جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا یہ حکم سنایا تو کہنے لگے، قالوں، کہنے لگے، اتتخذنا ہزوا، کیا بناتا ہے تو ہم کو مذاق، ہزوا مانا مذاق، کیا ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو کہ گائے ذبح کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، ان اکونا، کہ ہو جاؤں میں، من الجاہلین، نادانوں میں سے، من الجاہلین، نادانوں میں سے۔ اللہ کے حکم میں کوئی مذاق کرے وہ تو جاہل ہو سکتا ہے، نادان ہو سکتا ہے، جو ہوشیار بندہ ہو نا، عقل مند، وہ کبھی اللہ کے حکم میں مذاق نہیں کرے گا۔ اور یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے، دنیا کے تمام عقل مندوں کو جمع کیا جائے نا، پیغمبر کے عقل کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔
تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ، میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں اللہ کے، ان اکون من الجاہلین، کہ ہو جاؤں نادانوں میں سے، ہو جاؤں نادانوں میں سے، جاہل میں سے یعنی نادانوں میں سے۔ اب یہ سمجھ گئے کہ جی بات تو سچی ہے، واقعی اللہ نے کہا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس قدر کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو کہنے لگے جی ہم ذبح کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک سوال ہے۔ کہا جی کیا سوال؟ بس جی یہ بتایا جائے کہ یہ جو گائے ہوگی نا، یہ بقرہ، یہ بوڑھی ہو یا جوان ہو، عمر ذرا ہمیں بتا دی جائے بس۔ جیسے جیسے یہ سوال کرتے گئے ویسے ویسے ان پہ سختی آتی گئی۔ حالانکہ اللہ نے تو کہا تھا ان تذبحوا بقرہ، کہ ذبح کر دو تم کوئی بھی ایک گائے، لیکن انہوں نے اپنے اوپر خود سختی کر دی، پوچھ سوالات کر 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 کے۔ اب یہ سوالات کے پیچھے لگ گئے، 40 سال تک موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے رہے، 40 سال تک۔ آپ خود سوچیں اگر میں اور آپ ہوتا تو کیا جواب ہوتا؟ الی آخری، صحیح ہے نا جی۔ قالوا ادع لنا، کہنے لگے دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک، اپنے پروردگار سے، یبین لنا، بیان کر دیں ہمارے لیے، ما ہی، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، ما ہی، عمر اس کی کتنی ہونی چاہیے۔ اب بابا عمر سے آپ کو کیا لینا دینا، آپ کو تو حکم ملے وہ پورا کر دو، لیکن دل نہیں تھا نا، کیونکہ دل میں محبت تھی، تو اس لیے سوالات پہ سوالات، سوالات پہ سوالات۔ جب یہ سوال تو قالا، تفشیش اول کا جواب، قالا، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انہو یقول، یقیناً وہ اللہ کریم فرما رہا ہے، انہا بقرۃ، یقیناً وہ گائے ہونی چاہیے، گائے ہونی چاہیے۔ بقرہ میں نے پہلے کہا کہ گائے اور بیل دونوں پر اطلاق ہوتا ہے، بس گائے ہونی چاہیے۔ اب چونکہ انہوں نے پوچھا تھا ما ہی، عمر کتنی ہونی چاہیے، تو اللہ نے جواب دیا لا فارض، نہ بالکل بوڑھی ہونی چاہیے، ولا بکر، نہ بالکل چھوٹی عمر کی، نہ بالکل بوڑھی نہ بالکل چھوٹی۔ پھر کیسی ہونی چاہیے؟ اوان بین ذالک، درمیانہ، درمیانے عمر کی، بین ذالک، ان دونوں عمروں کے درمیان، اوان مانا درمیانہ عمر کی ہونی چاہیے، بین ذالک، ان دونوں عمروں کے درمیان، لا فارض ولا بکر، نہ بالکل بوڑھی اور نہ بالکل بچی وغیرہ، صحیح نا جی۔ آخر میں فرمایا دیکھے جی چھوڑو، جو آپ سے کہا گیا وہی کام کرو، ففعلوا، پس کرو، ما وہ کام، تؤمرون، جو آپ کو حکم دیا گیا، تؤمرون، جو آپ کو حکم دیا گیا۔ اب یہ سوال پورا ہوا، دوبارہ آ گئے جی ایک سوال اور ہے جی، کہ کیا سوال؟ جی رنگ کیا ہونا چاہیے؟ رنگ، یقیناً موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑا جگر دیا ہوا تھا۔ رنگ کیا ہونی چاہیے؟ بھی رنگ بھائی سنگ ہوا، ہاں رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا، قالوا ادع لنا، کہنے لگے دعا کیجئے، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے پروردگار سے، یبین لنا، کہ بیان کرے ہمارے لیے، ما لونہا، اس کے رنگ کیا ہونا چاہیے، رنگ کیا ہونا چاہیے۔ قالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو یقول، یقیناً وہ اللہ کریم فرما رہا ہے، انہا بقرۃ، یقیناً وہ گائے ہونی چاہیے، صفراء، بالکل زرد، پیلا رنگ، صفراء، زرد پیلا رنگ، فاقع لونہا، یہ فاقع جو ہے نا اس کا معنی ہے بالکل گہرا، گہرا رنگ، بالکل گہرا رنگ ہونا چاہیے، فاقع لونہا، بالکل گہرا سخت زرد رنگ ہونا چاہیے، اور ایسا رنگ تسر الناظرین، خوش کر دے دیکھنے والوں کو، خوش کر دے دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادع لنا، دوبارہ آگے جی ایک اور سوال ہے،
جی یہ گائے جو ہے نا ذرا ہم پہ مل گل چکی ہیں، ذرا آپ اور ہمیں وضاحت کر دیں، اس پر کام ہو چکا ہوگا، کھیتی باڑی وغیرہ، فصل وغیرہ، پانی وغیرہ، یہ کام ہو چکا ہوگا یا بالکل کام سے فارغ ہوگی؟ او سوالات پہ سوالات، سوالات پہ سوالات. 40 سال تک ہمارے پٹھان کہتے ہیں نا یہ تو خدے دا پارا دا بنی اسرائیل غواتی میں جوڑا ہوا، کہتے ہیں نا، وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں دا بنی اسرائیل غواتی میں جوڑا ہوا. خبر ہے سپا کوا یار، دا بنی اسرائیل غوا میں جوڑا ہوا. ہمارے عارف شیخ رحمہ اللہ سعودیہ میں تھے، ایک ساتھی تھا ان کا جو ذرا غیر مقلدیت کی طرف مائل تھا. ساتھی جمع ہو گئے تو کسی نے پوچھا جی کیا حال ہے آپ کا؟ انہوں نے بڑا نرم لہجے سے کہا جی ٹھیک بھی ہوں ٹھیک بھی نہیں. انہوں نے کہا اچھا اچھا اچھا، بنی اسرائیل کی گائے ہو، لا فارض ولا بکر. یہ مثال ہے بنی اسرائیل دا غوائے، نہ روغ ہے نہ زڑا ہے نہ وڑا ہے نا. تو بہرحال یہ باقی سوالات جوابات انشاءاللہ کل کے درس میں. اللہ رب العزت ہمارے اس مختصر سے درس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائیں، اور ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے اور تمام اہل حق علماء طلباء کے لیے اللہ رب العزت ذریعہ نجات اور بخشش بنا دے. جس قدر مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ کریم سب کی معافرت فرما دیں. نام لینے کی ضرورت نہیں، نام لینے سے غم تازہ ہو جاتا ہے. اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ سب کی معافرت فرما دیں، اللہ سب کی معافرت فرما دیں. جن کی معافرت ہو چکی ہیں اللہ کے علم میں ہوگی، اللہ ان کے درجات بلند فرما دیں، اور اللہ سب کے اہل و عیال کو صبر جمیل عطا فرما دیں. جس قدر بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ صحت کاملہ نصیب فرما دیں. خاص کر ہمارے یہ جو بانجے بیٹے ہوئے ہیں طیب، یہ کئی دنوں سے بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ صحت کاملہ نصیب فرمائیں. اس کے علاوہ اور بھی ہمارے نوجوان ساتھی ہیں، ان میں اگر کوئی بیمار ہو یا ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہو اللہ سب کو شفائے کاملہ صحت کاملہ نصیب فرما دیں. جس قدر مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیں، اللہ سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیں. بالخصوص مرتے وقت یہ خوبصورت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کریم ہماری زبانوں پر جاری اور ساری فرما دیں. وآخر دعوانا